بات کر رہے. اب اسی درمیان میں منگنی رہی 1-2 سال تک, برتھ ڈے آ گیا تو پھر اس کا ٹینشن, اس کا خرچہ, اس کا گفٹ اور اس کا تحفہ الگ. اب اس سے بھی آگے پہنچ گئی ہے امت. ابھی تک تو کیا ہوتا تھا, لڑکے کا آیا تو بنا لیا, یا لڑکی کا آیا تو بنا لیا, جو جائز نہیں ہے. اب ساس سسر کا بھی برتھ ڈے منانے لگے ہیں لوگ. بہو ساس کے لیے یا سسر کے لیے کیک بنوا کر لاتی ہے, داماد اپنی ساس کے لیے یا سسر کے لیے برتھ ڈے کا کیک بنوا کے لاتا ہے. اور یہ چیز آج کل برتھ ڈے بہت زیادہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, بہت زیادہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. یعنی ہر قسم کا شخص برتھ ڈے کے اندر داخل ہو گیا ہے, چاہے دیندار ہو, داڑھی والا ہو, نمازی ہو, عبادت گزار ہو, جو بھی ہو, سب کے گھر کے اندر برتھ ڈے داخل ہو گیا ہے. دیکھیے اس میں ایک بات بالکل ذہن میں رکھے, جو میں نے ابھی بھی ذکر کی, جب کوئی گناہ کو گناہ نہیں سمجھا گیا, اس کو بہت ہلکا سمجھ لیا, تو پھر وہ کرنا بہت آسان ہو جاتا. سب سے پہلے سمجھے یہ ہے غلط. کیوں غلط ہے؟ سب سے پہلی چیز برتھ ڈے کے اندر جو ہے وہ غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنا ہے. یہ عیسائیوں کی رسم ہے, مسلمان میں برتھ ڈے بنانا ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس لیے کیک کاٹنا, موم بتیاں جلانا, ڈانس کرنا, میوزک بنانا, پٹاخے پھوڑنا, بلون پھوڑنا, اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو کیک کھلانا, کیک کھلانے کے بعد ایک دوسرے کے گال پہ لگانا, یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. آپ دیکھیں, یعنی اب تو ایسا ہو گیا کسی کا بھی اسٹیٹس آپ چیک کریں, روزانہ ایک نہ ایک کا تو برتھ ڈے والی ویڈیو آپ کو مل ہی جائے گی. بہت آسانی کے ساتھ کہ بھائی کبھی کوئی 4 رستے پہ کھڑا ہے, کوئی گاڑی کے دوپہیے پر کھڑا ہے اور وہاں برتھ ڈے منا رہے ہیں نوجوانوں کے. حالانکہ شریعت ہماری یہ نہیں تھی, یہ شریعت نہیں تھی ہماری. دیکھیے جب گناہ کا تصور ذہنوں سے مٹ جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز گناہ ہے, جب وہ گناہ کا تصور مٹ جاتا ہے تو اس گناہ کا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک آدمی شرابی ہے, روزانہ فل ٹن رہتا ہے, تو اس کو آپ شراب کی نوزد سنا, اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اس کا سمجھنا, اللہ یہ کہ اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے. لیکن اگر وہ سود نہیں کھا رہا ہے, غلط نظر نہیں اٹھا رہا ہے, دوسری چیزیں نہیں کرے, تو وہ گناہ اس کو بڑا لگے گا اس کے بالمقابل. حالانکہ دونوں گناہ سرکھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کا کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا ہے. اس لیے یہ گناہ بھی جائز نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھیے غیر قوم کی وہ چیزیں جو ان میں عبادت کے طور پر کی جاتی ہے اور مسلمان ان کو کر رہا ہے تو وہ حرام ہے, لیکن ان کی وہ رسمیں اور وہ چیزیں جو عبادت کے طور پر تو وہ لوگ نہیں کرتے, لیکن رسم ہے, بس اس کو مناتے ہیں, ان کا طریقہ ہے, اس کو بھی مسلمان کے لیے کرنا یہ ممنوع ہے, جائز نہیں ہے اس کے لیے. دیکھیے ظاہر سی بات, کتنا سارا اہتمام کیا جاتا اس کے لیے, عورتیں مرد سارے جمع ہو رہے ہیں, پھر خرافات ہو رہے ہیں, تو اس چیز کو. اور اچھا یہ کیوں منا رہے؟ یہ نیچرل خوشی بھی نہیں ہے. برتھ ڈے کا منانا کوئی نیچرل خوشی نہیں ہے. بھائی نیچرل خوشی میں آپ کو میں اکثر ایک بار چیز کہتا ہوں, نیچرل خوشی یعنی فطری خوشی جو حقیقت میں اندر سے لگتی ہے. چاند رات کی رات والی خوشی دیکھو کیسی ہوتی ہے, فجر میں عید ہے, بوڑھے آدمی سے لے کر چھوٹے سے بچے تک یہ فطری طور پر کیسا یعنی عجیب خوشی ہوتی ہے, یہ شریعت نے دی ہے, اس لیے ہے خوشی. اور یہاں خوشی نہیں ہے تو پھر سونگ بھی لگانے پڑتے ہیں, تالیاں بھی بجانی پڑتی ہے اور کودنا بھی پڑتا ہے. کیوں؟ خوش ہو کے بتانا پڑا کہ بھئی ہم خوش ہے, شریعت کی طرف سے نہیں ہے اس لیے. تو الغرض عزیز بزرگوں, اس رسم کو بتکلا. اور کس چیز پر خوشی منائی جا رہی ہے؟ اس چیز پر کہ اب یہ بچے کے 5 سال پورے ہو گئے ہیں, یا سلور جوبلی ہو گئی ہے, یا گولڈن جوبلی ہو گئی ہے, یا اتنے سال ہو گئے ہیں, تو اب اس پر خوشی منا رہے. حالانکہ شریعت تو یہ موقع پر کہہ رہی کہ 1 سال زندگی کا کم ہوا ہے, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم, یعنی زندگی گزر رہی اور اس پر کیسے خوشی منائی جاوے, دماغ میں بھی نہیں بیٹھتی یہ چیز, تو عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں. تیری زندگی کے سال کم ہو رہے, تو جوانی کے ڈھلتا جا رہا ہے, بوڑھا ہوتا جا رہا ہے, تو بچپن سے جوان ہو گیا, تیرے سال کم ہو, اس پر خوشیاں. تو الغرض عزیز بزرگوں, اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ہمیں صحیح معنی میں اس چیز کو کرنے کی توفیق عطا فرماوے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کر لیا تو کیا ہو گیا, بھائی ہم گناہ کا کام نہیں کریں گے, کر لیا تو کیا ہو گیا.
تو میں نے ابھی بات ذکر کی کہ شریعت میں کچھ کام وہ ہیں جو فی نفسی ہی تو جائز ہے. دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہیں جو بالکل ہی حرام ہے، جیسے شراب، تو وہ تو کسی بھی کوئی بھی تعویل کر کے، جیسے بیچ میں بہت چلا تھا اونٹ کا پیشاب پینے سے علاج کروانے کا، شاید کینسر یا کسی اور میں، تو یہ بالکل حرام چیز ہے، اور اس سے بالکل علاج پینے لگ جانا یہ جائز نہیں ہے جس چیز نے شریعت کو حرام کیا. البتہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو خود حرام نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ حرام ہو جاتی ہے. تو اس لیے لوازمات کی وجہ سے، جیسے میں نے ابھی یہ ذکر کیا بھائی ہدیہ دینا اور لینا یہ جائز نہیں بلکہ اس کی فضیلت ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے سے ہدیے کا لین دین کیا کرو، اس سے محبتیں بڑھے گی. لیکن شادی بیاہ منگنیوں کے اندر یہ محبت کی غرض سے نہیں ہے، یہ رسمی لین دین ہے، اس لیے شریعت اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو اسی طریقے سے دیکھیے اگر کسی کا پیدائش کا دن ہے، سالگرہ کا دن ہے اور اس کا جنم دن ہے، تو ایسے موقع پر صرف چند چیزیں اگر کر لی جاوے، یعنی شکریہ ادا کر لیا جاوے، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، یا گھر میں تمام لوازمات کو نہ کرنے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر لیا، نفلیں پڑھ لی، اللہ کے راستے میں کچھ پیسے لکھوا دیے. جیسے عام طور پر بہت سارے لوگوں کا معمول میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے بھی ہے کہ مفتی صاحب بچے کا آج جنم دن ہے تو ہم کوئی چیز نہیں کرتے، بس شکریہ کے طور پر اللہ اپنی زندگی دی، آپ صحیح سالم رکھے، تو یہ کر لیا، یہ بہتر ہے، اس چیز کو کرنے کی گنجائش ہے. ہاں جیسے بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں تو پھر کیا کیک کاٹ بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے؟ وہی میں نے بات ذکر کی، لوازم اسی دن کو خاص کر کے یہ کام کرنا تو یہ درست نہیں ہے. ورنہ ایسے ہی عام دنوں کے اندر آپ کیک خرید کے لائے، کاٹے، کھائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فی نفسی یہ کھانا جائز ہے، لیکن خاص کر لینا اس چیز کو ہم. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.